السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے سیاسی کشیدگی اور سیاسی تناؤ کو حل کرنے کے لیے، بلکہ تنازع کے حل کے لیے ایک تجویز پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 بڑی سیاسی شخصیات اور ایک غیر سیاسی شخصیت مل کر بیٹھے تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کیا کہا ایگزیکٹلی رانا ثناء اللہ نے؟ کچھ شرائط بھی اس میں رکھی ہیں، ذرا سنیں انہی کی زبانی۔ اس وقت ملک کے 5 بڑے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونی چاہیے، ان کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے۔ 2 تو آ گئے ہیں میرے لیڈر، پرائم منسٹر صاحب اور میاں نواز شریف صاحب۔ تیسرے جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، پریزیڈنٹ صاحب ہیں۔ چوتھے عمران خان صاحب ہیں، اور 5ویں کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہی ہیں، وہ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ اس بارے میں جو بات میں نے کی ہے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب اور بلاول صاحب، ان کی بھی اس سے ملتی جلتی رائے ہے۔ اگر یہ گالیاں ہی نکالنی ہے یا اس قسم کا پراپیگنڈا کرنا ہے تو سیاسی جماعتوں کے خلاف کرتے رہیں، یہ سیاستدانوں کے خلاف کرتے رہیں، لیکن افواج اور ان کے سربراہان کے خلاف جو ہے ایک تو یہ بند ہونا چاہیے۔ میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ان کو یہ آفر کرتا ہوں کہ جو 2 ہمارے اکابرین ہیں، جو 2 ہمارے رہنما ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب جو MWM کے سربراہ ہیں، اور محمود خان اچکزئی جو پختونخوا عوامی ملی پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کا PTI سے تعلق نہیں ہے، وہ اتحادی ہیں تحریک آئین تحفظ پاکستان کے۔ ان 2 لوگوں کو ملاقات کروا دیں عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد اللہ کرے کوئی راستہ نکل آئے۔ ساتھ ہی ساتھ رانا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو PTI 8 فروری کی کال ہے احتجاج کی، اس کو بھی واپس لے۔ ملک عامر ڈوگر صاحب نے جو PTI کے چیف وپ ہیں، اس کا خیر مقدم کیا، انہوں نے اپنی بھی ایک تجویز سامنے رکھ دی۔ بٹ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے مشیر جو بات کر رہے ہیں، یہ کس حد تک قابل عمل ہے اور کس حد تک حکومت کی سنجیدگی ہے اس سے متعلق؟ کیا یہ جو پیشکش کی گئی وہ حکومت کی ترجمانی کرتی ہے؟ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس ساری گفتگو کے لیے فخر درانی صاحب، اعزاز سید صاحب، مظہر عباس صاحب، بے نظیر شاہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مظہر صاحب، آپ کی رائے سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ہر چیز پاسبل ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ واقعی یہ بات سنجیدگی سے کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ جو اچکزئی صاحب یا راجہ ناصر عباس صاحب کی ملاقات بھی اگر ہو جائے تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا۔ یعنی یہی تجویز لے کے، فرض کریں یہی رانا ثناء اللہ کی تجویز لے کے یہ دونوں حضرات جا کے عمران خان صاحب سے ملتے ہیں، تو آپ کو بات گورنمنٹ کی بھی پوزیشن سب کی نہیں ہوگی، گورنمنٹ کی بھی سب کی نہیں ہوگی، اور ایک واضح پوزیشن آ جائے گی کہ ہاں، پہلی بات یہ کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ذاتی پروپوزل ہے یا یہ حکومت پاکستان کا یا مسلم لیگ نون کا پروپوزل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ ملاقات کے بعد اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب باہر آ کے یہ موقف دہراتے ہیں کہ ہاں، خان صاحب تیار ہیں اس طرح کی بات چیت کے لیے، تو ظاہر ہے ایک بریک تھرو ہو جائے گا بات چیت۔ کیونکہ بہرحال اگر آپ نے تیسرے یعنی عمران خان صاحب کو انوالو کرنا ہے تو یہ بات تو میرا خیال ہے لاجیکل ہے، منطقی ہے کہ آپ ان کے لیڈرز کو ان سے ملنے دیں اس میں، کیونکہ وہ پھر شو کرے گا کہ گورنمنٹ کی یہ تجویز کس حد تک سنجیدہ ہے اس میں۔ باقی کیا اس کا آؤٹ کم ہوگا؟ آؤٹ کم ہر 2 صورتوں میں پھر یہ علینا کہوں گا کہ ہر 2 صورتوں میں حکومت کا نقصان نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اب اگر PTI کے لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ ان کو ملوانے دیں، اور یہ تجویز کی انڈائریکٹلی وہ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی تو چیز سامنے آ جائے گی۔ فرض کریں عمران خان صاحب انکار کر دیتے ہیں، تب بھی گورنمنٹ کی سب کی نہیں ہوگی، یا عمران خان صاحب تیار ہو جاتے ہیں، تب بھی گورنمنٹ کی پوزیشن اچھی ہوگی۔ لیکن یہاں اگر مگر لگا کے ملاقات نہ کروانا، تو میرا خیال ہے اس سے اسٹیٹس کو برقرار رہے گا، تو اس سے گورنمنٹ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اپوزیشن تو بہرحال کہیں نہ کہیں اپنے احتجاج کرتی رہتی ہے۔ تو میرا خیال ہے تجویز بری نہیں ہے، دیکھنا یہ کہ یہ ذاتی نوعیت کی تجویز ہے ذاتی طور پہ، یا یہ واقعی حکومتی لیول گورنمنٹ کی ایک پوزیشن۔ آپ کی رہنمائی ایک چیز کے اوپر
کہ چلے آگے جا کے نتیجہ کیا نکلتا ہے یا کیا نہیں وہ تو الگ بات ہے. جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کی اپنی ذاتی سوچ یہ لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں چھوٹوں کے لیول کے اوپر جتنی مرضی بات کروا لیں کوئی بریک تھرو نہیں ہوگا. جس قسم کی بات چیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا, وہ کس طریقے سے ہوگی, کیا تاریخ میں اس کی کوئی اگزامپل ملتی ہے؟ دیکھیے علینا, انڈائریکٹ تو ہمیشہ سے کانٹیکٹس ہوتے رہے ہیں. اس گورنمنٹ کی بات, یعنی اس وقت اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا, یا اس وقت بھی اگر آپ دیکھ لیں انڈائریکٹ کانٹیکٹ ضرور ہوتے ہیں, انڈائریکٹ میٹنگ ضرور ہوتی ہیں. دوسری اہم بات یہ کہ اس ملک میں آج بھی ایسے پولیٹیشین موجود ہیں جو میرا خیال ہے دونوں فریقوں کو قابل قبول ہوں گے. فرض کریں آپ ایک ٹیم بناتے ہیں جس میں ندیم افضل چند, قمر زمان کائرہ, اعتزاز احسن, ان لوگوں پہ مشتمل کوئی باتیں, یہ جا کے عمران خان صاحب سے بھی ملیں, پھر یہ جا کے آ کے شہباز شریف سے ملیں, تو کہیں نہ کہیں چیز موو ہونی چاہیے. اور اگر چیز آگے بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر دو صورتوں میں گورنمنٹ کی پوزیشن خراب نہیں ہوگی, گورنمنٹ کی پوزیشن بہتر ہی ہوگی. گورنمنٹ کی پوزیشن کہاں خراب ہوتی ہے؟ جب آپ ایک ریجڈیٹی دکھاتے ہیں, جب آپ جو الفاظ کے ہمارے یہاں ماشاء اللہ سیاستدانوں میں اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو, جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے اس سے چیزیں بگڑتی ہی ہیں, اس سے چیزیں سنبھلتی نہیں ہیں. اسی لیے اسٹیٹمنٹس پر کنٹرول کریں. عامر صاحب, لیکن ہم نے کچھ عرصے میں ابھی دیکھا ہے, خاص کر کچھ دنوں میں, کہ بڑی لینگویج چینج ہوئی ہے حکومت کی بھی. فخر درانی صاحب, کیا واقعی میں حکومت, یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے آفر کی ہے یا بات کی ہے, یہ حکومت کی طرف سے اس کو سمجھا جائے ایک آفر, اور کیا یہ قابل عمل ہوگی؟ بہت شکریہ علینا. پہلی بات تو جو رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے یہ جو سجیشن دی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 2026 کا جو آغاز ہے یہ ایک بڑے پازیٹیو نوٹ کے اوپر کیا گیا ہے, حکومت کی طرف سے یہ آفر دینا مذاکرات کے حوالے سے. لیکن یہ کیا سوال یہ ہے کہ کیا یہ قابل عمل تجویز ہے یا نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ قابل عمل تجویز ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جن ناموں کا ذکر کیا ہے ان سب کے اوپر اگر دیکھا جائے تو کیا عمران خان ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو تجویز دی گئی ہے یہ ایک اچھی تجویز ہے, پازیٹیو تجویز ہے, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہا. اس کا اگر میں ماضی کا ایک دو اگر آپ کو اگزامپل دوں, نومبر 2024 کا جب یہ دھرنا سٹارٹ ہوا تھا, اس ٹائم جو مظہر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس میں جو سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے ان کے ذریعے بات چیت اور مذاکرات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں. عمران خان کو جو ہے وہ رہائی تو نہیں, لیکن ان کو گھر میں نظر بند کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی تھی, لیکن عمران خان اس تجویز کو نہیں مانے تھے. ایون 2023 میں بھی اگر دیکھا جائے تو ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو رہی تھی باہر, ان کی جو ہے اس ٹائم تک تو یہ گرفتار ہی نہیں ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان جو ہے وہ ہمیشہ پوزیشن آف اسٹرینتھ کے اوپر, جب بھی ان کا سیاسی کریئر دیکھیں وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ جا کے ہی کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات منوانے کی ہمیشہ سے انہوں نے سیاست کی ہے. اس ٹائم اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کا جو اوورآل جو موریل ہے وہ ڈاؤن ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان اس ٹائم جو ہے وہ کسی ڈاؤن موریل کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ وہ بات چیت کریں گے. تو اس لیے یہ ایک پریکٹیکلی ایک جو ہے وہ پاسبل نظر نہیں آ رہا, لیکن آن پیپر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت اچھی تجویز ہے. گو کہ پی ٹی آئی کو بیرسٹر گوہر ہوں یا جو دوسری ان کی لیڈرشپ ہے وہ یہ بات اور مذاکرات کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں, لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا ہے جو مین بون آف کنٹینشن ہے اس ٹائم, وہ انہی بیرسٹر گوہر کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک دن کبھی جیل میں نہیں گزارا, تو ان کو کیا پتا کہ جیل کی صعوبتیں کیا ہوتی ہیں, اور یہ جس طرح سے گڑ گڑا کے بات چیت کی جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اگر اس کو دیکھا جائے پریکٹیکلی, اور عمران خان جو ہے وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے تجویز کردہ نام ہے, ایک کے علاوہ باقی 4 کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند کریں گے, تو یہ ایک پیپرز کے اوپر تو دیکھا جائے تو یہ ایک اچھی تجویز ہے, لیکن عمل ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا, ویسے آپ کو یہ اسپر آف دا مومنٹ میں کی ہوئی بات لگتی ہے رانا صاحب کی طرف سے, یا آپ کو لگتا ہے ایک ویل تھاٹ آؤٹ کوئی یہ چل رہی ہے بات کہیں نہ کہیں حلقوں کے اندر؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ٹائم اگر پچھلے 2 سال کا جو سیاسی طور کے اوپر دیکھا جائے تو حکومت کے اندر بھی یہ سوچ اب پائی جا رہی ہے کہ مذاکرات اور بات چیت ہی واحد حل ہے جو آگے بڑھ سکتا ہے. خاص طور کے اوپر مذاکرات کے حوالے سے حکومت میں یہ سوچ پائی جا رہی ہے, لیکن اصل مسئلہ وہی ہے کہ کیا یہ مذاکرات کے ساتھ جو دونوں فریقین بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے, تو وہ فی الحال ابھی قابل عمل نظر نہیں آ رہی. قابل عمل نہیں لیکن اچھی تجویز. بے نظیر, آپ کی کیا رائے ہے؟
علینا یہ جو دو شرائط رکھی ہیں رانا ثناءاللہ صاحب نے بات چیت شروع ہونے سے ہی پہلے، میرے خیال سے ان کو ہی پورا کرنا بہت مشکل ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے سے جڑے ہوئے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو اداروں کو نشانہ بناتے ہیں ان کو پی ٹی آئی ڈس اون کرے. بات تو بالکل درست ہے، پی ٹی آئی نہیں عمران خان صاحب کی طرف سے کلیئر میسج جانا چاہیے کہ آپ ایشوز پہ بات کریں لیکن یہ ذاتی حملے نہ کریں. لیکن یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ بالکل بھی اس قسم کے کہ عمران خان صاحب سے اگر کوئی میسج آ بھی گیا اس قسم کا تو یہ جو ٹویٹس ہیں یہ بالکل مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گی اور پھر کوئی تنقید بھی نہیں ہوگی. یہ ایکسپیکٹیشن ہی بہت ان ریئلسٹک ہے کیونکہ سوشل میڈیا ایسے کام نہیں کرتا. بالکل ایک میسج آنا چاہیے عمران خان صاحب کی طرف سے لیکن اس سے کچھ بہتری آ سکتی ہے. یہ مکمل طور پہ اس قسم کی جو ٹویٹس ہیں سوشل میڈیا پہ وہ ختم نہیں ہو سکتی. ویسے تو میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گی کہ مسلم لیگ نون سے جو جڑے ہوئے اکاؤنٹس ہیں وہ جس طرح پی ٹی آئی کی خواتین کو نشانہ بناتے ہیں اس کے بارے میں بھی ویسے مسلم لیگ نون کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے کیا میسج جاتا ہے. دوسری جو شرط ہے وہ ہے کہ جو 8 فروری کو پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہے وہ پی ٹی آئی واپس دے. کیوں واپس لے علینا؟ ان کا حق ہے، ان کا آئینی حق ہے وہ اس ایشو پہ بات کریں. وہ کس پہ بات کریں؟ کسی شخصیات پہ بات تو نہیں کر رہے، وہ الیکشن کے حوالے سے بات کریں. اور یہ صرف پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ نہیں ہے، بہت سے ملک میں ووٹرز ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو پچھلے سال کیا ہوا. تو یہ جو شرط ہے، یہ جو شرائط ہیں دونوں علینا، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے. اور ریاست میرے لحاظ سے تو بالکل میری رائے میں بالکل سنجیدہ نہیں ہے اس وقت بات چیت کرنے کے لیے. نہ وہ 8 فروری کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. مسلم لیگ نون تو اب کھل کے کہتی ہے ہم لمبی اننگ کے لیے آئے ہیں. جب آپ لمبی اننگ کے لیے آئے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ شاید فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں چاہتے. نہ آپ عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ہائبرڈ نظام ہے جو مضبوط ہو رہا ہے، جو اس نے اب سپیس دی لی ہے دینا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ سپیس واپس ملی ہے؟ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا. تو کیا وہ یہ سپیس واپس دیں گے؟ نہیں، ہم سب کو پتہ ہے اس کا جواب نہیں ہے. جو عدالتوں کے ساتھ کیا گیا ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ واپس نہیں، یہ رول بیک نہیں ہوگا. تو اگر یہ 5 شخصیات بیٹھ بھی جاتی ہیں تو کس چیز پہ پھر بات ہوگی؟ یہاں پہ کانفیڈنس بلڈنگ میشر عمران خان صاحب کے لیے کیا ہوگا؟ وہ تو جیل میں ہے، باقی تو سب جیل میں نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی تو کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہونا چاہیے. تو علینا میری رائے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ گو اہیڈ شاید اس لیے ملا گیا ہے رانا ثناءاللہ صاحب کو کہ وہ یہ بات کریں کیونکہ تھوڑا سا اس وقت انٹرنیشنل پریشر بھی ہو سکتا ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ کافی زیادہ اسپیشل ریپورٹر کی ایک رپورٹ آئی عمران خان صاحب کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے. عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ آج کل بہت سے میڈیا چینلز پہ جا رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ بات کی گئی ہو، لیکن میں پھر سے کہوں گی یہ صرف دکھاوے کی باتیں ہیں. مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی سیریسنس ہے ابھی تک ریاست کی طرف سے. اعزاز صاحب، آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ غیر سنجیدگی ابھی بھی حکومت کی طرف سے اس وقت رانا صاحب نے ایسی بات کیوں کی ہے؟ علینا بہت بہت شکریہ. علینا مرزا غالب کا شعر ہے لیکن صابر دت صاحب نے اسے تھوڑا سا چینج کیا. وہ کہتے ہیں کہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اور پہلا مصرع انہوں نے چینج کیا. انہوں نے کہا کہتے ایک برہمن نے کہا کہ یہ سال اچھا ہے، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. بات یہ ہے کہ یہ خیالات ہیں، پریکٹیکل آپ اس اپروچ کی دیکھیں وہ نہیں ہے پریکٹیکلٹی. یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب نے تجویز دیا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر کنٹرول کرے، یہ تجویز پہلے آ چکی ہے ان تمام لوگوں کی طرف سے جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب جانے جاتے ہیں. کچھ ہمارے میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ سیاست میں موجود ہیں. ان تمام لوگوں نے آپ پچھلے 1.5-2 ماہ کے ان کی سارے بیانات دیکھ لیں تو ان میں ایک بات کامن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر مسلح افواج کے خلاف اور مسلح افواج کی جو قیادت ہے اس کے خلاف جو کیمپین چلتی ہے یہ بند ہو تو پھر کوئی بات ہو سکتی ہے. تو یہ تو ایک کانسٹنٹ بات ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ اس میٹنگ میں بیٹھیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو باقی جو شرکاء ہیں ان کے لیے امبیرسمنٹ نہ ہو؟ کوئی نہیں دے سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ جن لوگوں نے وہاں پر بیٹھنا ہے اس میں طاقتور ترین لوگ بھی شامل ہیں، کیا ان کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ واقعی ادھر بیٹھیں گے؟ کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا نواز شریف صاحب بیٹھنے کے لیے تیار ہیں آمنے سامنے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. جو کچھ خان صاحب نے ان کے بارے میں باتیں کی ہیں، زرداری صاحب، میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب بیٹھ جائیں. اچھا ان سب اور ملٹری جو لیڈرشپ ہے وہ بھی بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی. میرا نہیں خیال کہ وہ تیار ہوگی.
زرداری صاحب ان میں سے ایک ایسے صاحب ہو سکتے ہیں جو جسے کہتے ہیں نا کہ جن کا برداشت کا یا پیشنس کا لیول زیادہ ہے، وہ شاید ان سے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ خان صاحب کی سیاست اس دن ختم ہو جائے گی جس دن وہ ان تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ یہ تو خان صاحب کی سیاست کے بالکل 180 ڈگری الٹی بات ہو رہی ہے کہ خان صاحب میسج دے رہے ہیں کہ جن کو وہ ساری زندگی چور ڈاکو کہتے رہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ نہیں ایسا ہوگا۔ یہ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ہو کچھ نہیں رہا۔ روزانہ آپ علینا بیٹھتی ہیں اور مجھے پتہ ہے آپ بڑی نیک نیتی سے بڑی تیاری کر کے بیٹھتی ہیں کہ کوئی چیز بات آگے بڑھے۔ 25 گزر گیا، آپ موضوعات ذرا 25 کے سارے ٹاک شوز کے اٹھا کر دیکھ لیں، یہی ایک موضوع ہے۔ 26 میں ہم داخل ہو گئے اور یہ گزشتہ 2-2.5 سال سے ہم ایک ہی موضوع پہ بات کر رہے ہیں، نہیں ہو رہی بات۔ انفارچونیٹ ریالٹی پاکستان کی ہسٹری جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے ہاں باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب ایکسیڈنٹس اور تحریکیں بڑھتی ہیں آگے۔ انفارچونیٹ، یہ بیٹر ریالٹی ہے۔ وہ ہسٹری کا ایک ہی وہ کہتے ہیں نا لیسن، دا اونلی لیسن آف دا ہسٹری از دس دیٹ نو بڈی لرنز فرام دا ہسٹری۔ ہم تاریخ سے سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی پاور کوریڈور کے کھلاڑی ہیں، چاہے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں، جیل میں، یہ تمام لوگ اخلاقی اعتبار سے کسی ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے نہیں ہیں۔ چاہے وہ حکومت ہے، حکومت کے ساتھ باقی پاور کوریڈور کے لوگ ہیں، اور چاہے جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی کا اخلاقی پاور پرنسپل ہے ہی نہیں ہے۔ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں نے ایک بندے سے بات کرنی ہے، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اندر سڑتا رہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے ایک بندے سے بات کرنی ہے تو اس کو تو کوئی جیسی سچویشن آپ بتا رہے ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کچھ کبھی بات آگے بڑھے گی نہیں، جو مرضی شرائط رکھ لیں، بڑھے گی ایسے۔ دیکھیے جنرل مشرف صاحب 2006 میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا 6 مارچ 2007 تک کہ جنرل مشرف صاحب جو ہیں وہ ایک دم ان کے خلاف تحریک چل پڑے گی یا ایک دم اپوزیشن جو ہے وہ ریلیونٹ ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ حالات پاکستان میں بدلتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی۔ نواز شریف صاحب کتنے پاپولر تھے، 2/3 میجورٹی تھی، کسی نے سوچا تھا؟ جیل میں چلے گئے سیدھے، سوچا نہیں ہم نے۔ نہیں تو پھر عمران خان صاحب اتنے پاورفل تھے، اتنی پاپولیرٹی تھی کہ آپ نے سوچا تھا؟ پوائنٹ آپ کو کیوں یہ نہیں لگتا کہ رانا صاحب ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ غیر سنجیدہ ہے، یا جو انہوں نے بات کی ہے اس لیے پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ علینا بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے رانا ثناء اللہ جو ہے نا، یہ ایک پولیٹیکل سپیشی ہیں، ایک پولیٹیکل کارکن ہے، اور میں ذاتی طور پہ اس لیے ان کی بہت عزت کرتا ہوں کہ یہ 2024 کے انتخابات ہوئے تو مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ ان کو آفر کیا گیا کہ ہم آپ کو فارم 47 دے دیتے ہیں، آپ جیت جائیں، اور مجھے پتہ کہ انہوں نے ریفیوز کر دیا، انہوں نے اور خواجہ سعد رفیق نے۔ تو ان لوگوں کی بڑی عزت ہے میں ذاتی طور پہ، اور ایک وہ چیمہ صاحب ہیں گجرانوالہ میں جن کو انہوں نے آگے ٹکٹ ہی نہیں دیا۔ سر یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ، ایک بات سنیے، یہ عدالت وغیرہ میں پروف کرنی پڑ جاتی ہے۔ نہیں میں تو ایک سنی سنائی بات کر رہا ہوں، میں کوئی وہ توہین عدالت کر کے میں جیل نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل سپیشی ہے، تمام معاملات کو پولیٹیکل حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات جو تجویز انہوں نے دی ہے نا، یہ محسن نقوی صاحب نے دی ہوتی میں سیریس لیتا، یہ فیصل ووڈا صاحب نے دی ہوتی میں سیریس لیتا، ان دونوں نے نہیں دی، یا اور کسی ایسے بندے نے دی ہوتی جو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ بے نظیر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں کافی دیر سے؟ علینا مجھے نہیں لگتا کہ کسی گو ہیڈ کے بغیر رانا صاحب نے یہ بات کی ہوگی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کوئی نہ کوئی ریبٹل آ جاتا، کوئی نہ کوئی، جیسے آج کل ذرائع کے ذریعے کوئی نہ کوئی بات کہہ دی جاتی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو مجھے نہیں لگتا۔ دوسری بات آپ یہ کہہ رہی تھی کہ انیشیٹنگ پوائنٹ کیا ہونا چاہیے، وہ تو بہت کلیئر ہے، اور وہ پی ٹی آئی کافی دیر سے ڈیمانڈ بھی کر رہی ہے کہ آپ اچک زئی صاحب کو ملنے دیں عمران خان صاحب سے۔ ابھی ہم اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس وقت عمران خان صاحب کی کیا رائے ہے۔ ٹھیک ہے ماضی میں ان کو وہ بالکل نہیں بیٹھنا چاہتے تھے سیاستدانوں کے ساتھ، لیکن آپ میٹنگ کرنے دیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں نا۔ آپ شرائط رکھیں، پھر آپ کہیں کہ فروری کے بعد اگر ملاقات ہوگی تو فروری کے بعد عمران خان سے کوئی ملاقات ہوگی، یہ ساری چیزیں آپ پوری کریں۔ اگر آپ واقعی میں سیریس ہیں تو پروسیس شروع کریں۔ وزن ہے آپ کی بات میں، کوئی کچھ اور ایڈ کرنا چاہے گا؟ علینا اعزاز صاحب آپ کی آواز نہیں آئی، دوبارہ دوہرا دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بینظیر نے بات کہی نا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تو حکومت ہے نا، سرکار ہے،
روکا کس نے ان کو کہ یہ پروسیس انیشیٹ کریں؟ یہ جائیں جیل کھولیں، جا کے خود مل لیں ان سے، یا کسی کو بھیج کے مل لیں اور یہ پروسیس انیشیٹ کر دیں۔ یہ دیکھیں بعض باتیں پولیٹیکلی کی جاتی ہیں جو کانوں کو بھلی لگیں، لیکن پریکٹیکل نہیں ہے وہ۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات اتنی کوئی پریکٹیکل بات بھی ہے۔ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو رانا ثناء اللہ بات کر رہے ہوں اس میں سنجیدگی ہو نہیں ہو، حکومت یا اپوزیشن کی طرف سے جو چیزیں مسترد کی جاتی ہیں وہ ہوں نہ ہوں۔ آخر ایسی صورتحال میں جو اور بہت سے پولیٹیشینز ہیں جو از خود یہ انیشیٹو لے سکتے ہیں اور ایک میڈیشن کا رول پلے کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ان 3 سالوں میں کسی تھرڈ پارٹی نے میڈیشن کا رول پلے نہیں کیا۔ یعنی فرض کریں حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، آپ اور بہت سے پولیٹیشینز کو اٹھا لیں جو سینئر پولیٹیشینز ہیں، وہ مل کر دونوں سے بات کریں اور پھر وہ الٹیمیٹ خود اپنے نتیجے پہ پہنچے کہ جی ہاں ہم نے یہ کوشش کی تھی اور ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کوئی بریک تھرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اچھا ویسے ایسے میرے ذہن میں ایک بات آئی، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ حکومت یا پھر دیگر لوگ بھی اس طرح کی بات کر کے ذرا سینٹیمنٹ بھی چیک کرتے ہیں، فیلر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر رسپانس کیسا آئے گا۔ کیا یہ اس میں سے ایک ہو سکتی ہے فخر صاحب؟ دیکھیں علینا، یہ دوسری مرتبہ آفر آ رہی ہے پچھلے 1-2 ہفتوں کے اندر۔ پہلے پرائم منسٹر نے کیبنٹ کی میٹنگ میں ایک دفعہ بات کی ہے بات چیت کے حوالے سے، اور اب جو ہے وہ رانا ثناء اللہ، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اتنا غیر سنجیدہ ہیں کہ وہ بیٹھے جو ہے وہ یہ اس طرح کی آفر دے دیں گے۔ یہ حکومت کے اندر کچھ نہ کچھ سوچ بہرحال ہے، خاص طور کے اوپر یہ جو ابھی یہ چل رہا ہے حکومت کے حوالے سے بھی کہ معیشت کو بہتر کرنا ہے، ملک کو آگے بڑھانا ہے۔ تو سر اعزاز صاحب نے اس کے اوپر کہا نا کہ اگر حکومت کے اندر یہ سوچ ہے تو پھر کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر شو کریں، جیسے کہ ملاقات کروا دیں خان صاحب کے حوالے سے بے نظیر بھی بات کر رہی تھی۔ 2 چیزیں جو وہ کہہ رہی ہیں، حکومت کیسے یہ ان کے اوپر ڈیمانڈز کر سکتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اپنا کچھ کنٹرول کرنے کے حوالے سے، یا 8 فروری کا احتجاج۔ ہمیشہ جو سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں وہ اپنا ایجنڈا یا اپنی جو مطالبات ہیں وہ دونوں سائڈ سے رکھے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو مطالبات دونوں سائڈ سے ہیں وہ منو ان مانے جائیں، ہمیشہ کسی نہ کسی بارگیننگ کی جو ہے وہ گنجائش رکھی جاتی ہے۔ فروری وہ تو سر آپ آگے جا کے بات کر رہے ہیں نا، ابھی یہ پروسیس، یہ جو 5 بڑوں والی بات ہے، اس کے اوپر اعزاز صاحب نے کہا کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں حکومت اس چیز کے لیے تو ملاقات کروائیں خان صاحب سے۔ اس حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہوئی تھی ابھی پچھلے ہفتوں میں، وہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان یہ اس حوالے سے طے ہو چکا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو کہ جیل میں جا کے وزٹ کرے گی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکومت کی طرف سے آفر کیا گیا تھا جو عمران خان کو سہولیات دی جا رہی ہیں وہ بھی میڈیا کے ساتھ میڈیا کو بھی دکھائی جائیں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے جو آلریڈی جی یہ آلریڈی ایک رپورٹڈ جو ہے یہ اس حوالے سے جو کمیٹی بنانے کے حوالے سے بھی، اور پی ٹی آئی نے اس جو تجویز تھی حکومت کی طرف سے اس سے اتفاق کیا تھا۔ ویسے مجھے یہ بتا دیں ہوا یا ہونا ہے پھر یہ ابھی ہونا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، تاہم یہ جو تجویز تھی حکومت کی طرف سے دی گئی تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جائے گی، پی ٹی آئی کی طرف سے یہ تجویز کیا گیا تھا کہ اس میں جو پی ٹی آئی کے چند نام ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، اور یہ جو کمیٹی ہے اڈیالہ جیل کا which also makes sense سر، ہاں بالکل صحیح ہے، which also makes sense سر، پی ٹی آئی کے بھی کچھ اس میں نام ہونے چاہیے، حکومت کیا دورہ وورہ کر کے کر لے گی۔ اعزاز سید صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے پھر we'll wind it up۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ آپ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، مجھے آنیسٹلی بتائیں کہ کیا گورنمنٹ، یہ سویلین گورنمنٹ جس کی بات کر رہے ہیں، اس کے دائرہ اختیار میں عمران خان کے بارے میں کوئی فیصلہ لینا ہے؟ آپ سارے جو شرکاء ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس سوال کا جواب دیں۔ میرے خیال میں آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ دیکھیے ریالٹی کیا ہے، آپ دیکھیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی جو پرائم منسٹر سے بات ہوئی تھی اس میں کیا انہوں نے کیا، دل پہ ہاتھ رکھنے سے پہلے جواب کے لیے کاؤنٹر کے لیے اٹھا دیے ہاتھ فخر صاحب نے۔ فخر صاحب کی جلدی سے انٹرجیکشن، فخر کا جواب سنیں، مجھے خوشی ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ جو ہے عمران خان کے بارے میں یونیلیٹرلی بغیر کسی پاور اسٹیک ہولڈر سے مشاورت یا ان کی ہدایت لیے بغیر یہ بات صاحب بتا دیں، ہمارا ٹائم ذرا کم ہے، جلدی بالکل وائنڈ اپ کریں اپوزٹ گے۔ ہے، کیونکہ عمران خان یہ جو موجودہ حکومت ہے یا جو سیاسی رہنما ہے ان کو کچھ نہیں سمجھتے، اس وجہ سے جو ہے وہ حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے۔ ادروائز حکومت کو ایٹ لیسٹ اتنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات چیت کرنے کے حوالے سے یا یہ تمام تر اختیارات ہیں، عمران خان بالکل اس کا الٹ سمجھتے ہیں کہ جو اختیارات کا منبع ہے وہ ایک
ایک شخصیت ہیں ان کے ساتھ ہی بات کریں گے, ان کے ساتھ تو بات کرنے نہیں ہے. تو یہ ٹوٹلی اس کا اپوزٹ ہے. چلے پھر تو اور انٹرسٹنگ ہو گیا نا, یہ اس بات کی دلیل ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ درمیان میں لا کے قابل عمل نہیں ہے. فخر کا جواب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تجویز قابل عمل نہیں ہے. وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں نا قابل عمل نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. ہاں تو اس کے معنی یہ ہوئے نا کہ انیشیٹو بھی غلط ہے, غیر سنجیدہ ہے. دیکھیے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, لیکن قابل عمل نہیں ہے. اگر اس کا مطلب ہے حکومت سنجیدہ نہیں ہے, اگر حکومت سنجیدہ ہے تو یہ انیشیٹو لیا جا سکتا ہے. حکومت ایک ڈیلیگیشن بنا سکتی ہے, وہ جا کے عمران خان صاحب سے مل سکتا ہے, اس تجویز کو ان کے سامنے رکھ کے وہ ریجیکٹ کریں گے, تب بھی حکومت کا پلیٹ فارم ہے. تحریک تحفظ آئین کا پلیٹ فارم موجود ہے. اگر یہ سیاسی جماعتیں واقعی میں سیریس ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ یا دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کرنا, تو جائیں جا کے ان کے کانفرنس میں جاتی. تحریک تحفظ آئین نے تو شامل نہیں کیا پی ٹی آئی کو اس میں, یہ جو بات چیت کرنی ہے حکومت کے ساتھ. نہیں, یہ جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ یہ تجویز دے, جہاں گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ سارے ملیں, تو اس کے لیے کوئی آپ انیشیٹ تو لیں گے نا, انیشیٹو تو لیں گے نا. آپ کہیں گے کہ ہاں یہ 2 لوگ جا کے مل لیں, یہ ہماری تجویز ہے, اس پہ خان صاحب کی رائے لے لیں. وہ ریجیکٹ کریں گے, گورنمنٹ کہے گی ہم نے تجویز دی, میرا خیال ہے اختلاف رائے اس چیز کے اوپر پایا جا رہا ہے کہ آیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس کا ہوگا, اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز کے اوپر تو چاروں کا کنسنسس ہے کہ اگر حکومت نے پیشکش کی ہے, چاہے غیر سنجیدہ ہو یا سنجیدہ ہو, اب جو اونس ہے اس کو آگے بڑھانے کا وہ بھی حکومت کے اوپر ہی ہے. یعنی یہ بار حکومت کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے رابطہ کرتی ہے خان صاحب تک یہ تجویز پہنچانے کے لیے بھی. اس کے اوپر تو ہمارے چاروں اینالسٹ کا کنسنسس ہے. تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ پین آؤٹ کرتا ہے, پھر اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے جی ہمیں, بریک کے بعد آتے ہیں آپ کے سوالوں کے ساتھ. ویلکم بیک جی. آپ لوگوں نے جو سوال بھیجے تجزیہ کاروں سے ان کے جواب جانتے ہیں. بے نظیر سے پہلا سوال کرتے ہیں. بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال پیش آئی. بے نظیر, اس سے متعلق آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی شفیع جان اور عظمہ بخاری نون لیگی ہیں, ان کے درمیان ناخوشگوار جملوں کے تبادلے نے سیاسی اختلاف کو ذاتی جملوں میں بدل دیا ہے. اس طرح کی بیان بازی کیا درست ہے؟ علینا, پہلی بات تو جو شفیع جان صاحب نے بات کی ان کی, جو اس کے بعد انہوں نے اس پہ معافی بھی مانگی, میرے لیے تو وہ اپالوجی بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جس قسم ان کو تو بلکہ کیٹیگورکلی جو انہوں نے بات کی عظمہ بخاری صاحبہ کے بارے میں, ان کو تو کیٹیگورکلی اس کہنا چاہیے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی اور ان کو پرسنلی جا کے ان سے معافی مانگنی چاہیے. کھل کے بات کرتے ہیں علینا, یہ تو ایک ریپ تھریٹ تھا جو انہوں نے بات کی, بلکہ ایک گینگ ریپ تھریٹ تھا. تو آپ نارملائز کر رہے ہیں اس قسم کی زبان کو, اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کل اتنا ہی نارملائز ہو گیا ہے. پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں سیکسسٹ میسوجنسٹک قسم کی علیم خان صاحب نے جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں ان کے ساتھ جو کیا. اور یہ صرف ایک خاتون کے بارے میں نہیں ہوتا کہ وہ سیاستدان ہیں تو عظمہ بخاری صاحبہ کے بارے میں جب اس قسم کی میسیجنگ پبلک آفس سے آتی ہے تو یہ ساری خواتین کو جو پاکستان میں افیکٹ کرتی ہے, کیونکہ میسیج یہ جاتا ہے کہ اٹس اوکے, ایسا آپ کہہ سکتے ہیں خواتین کے بارے میں. جس پہ شفیع جان صاحب کہتے ہیں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو, وہ ہیٹ آف دا مومنٹ تھا, ہو گیا, یہ تو کوئی اپالوجی نہیں ہوتی علینا. بہت کلیئر میسیج جانا چاہیے ساری سیاسی جماعتوں کی طرف سے, اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو, اپنے سیاستدانوں کو, کہ یہ ریڈ لائن ہے, اس قسم کی زبان ہم بالکل استعمال نہیں کریں گے. اور آج کل کیونکہ اے آئی کا زمانہ ہے علینا, اتنی گندی اور گھٹیا ویڈیوز بنتی ہیں, کچھ مریم نواز شریف اور عظمہ بخاری صاحبہ کے بارے میں, دوسری طرف بشرا بی بی اور پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں. فرق یہ ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اس وقت حکومت میں ہے, وہ پیکا کا استعمال کر سکتے ہیں, ڈیفیمیشن کے قانون کا استعمال کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان کو تو انصاف ملنا بہت ہی مشکل ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گی علینا, اور میں تعریف کروں گی پیپلز پارٹی کی, کیونکہ پیپلز پارٹی میں بالکل ایسی زبان کبھی کبھی استعمال ہوتی ہے, لیکن وہ ایکسیپشنز ہوتے ہیں, رول نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ ہے کہ ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے بار بار ایک کنسسٹنٹ میسیجنگ آتی ہے کہ ہم اس قسم کی زبان نہیں, ہم اس قسم کی سیاست نہیں کریں گے, چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں, چاہے وہ آصفہ بھٹو ہوں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہ باقی سیاسی جماعتوں کی طرف سے. آخری بات علینا, کیونکہ اس وقت آپ کی جو 3 سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں سب سے پرومیننٹ خواتین ہیں. مریم نواز شریف لے لیں مسلم لیگ نون کی, آصفہ بھٹو کو لے لیں آپ, وہ کیا کہ علیمہ خان کو لے لیں آپ پی ٹی آئی کی. تو بہت ضروری ہے کہ یہ جو اس قسم کی سیاست ہے یہ ختم ہو. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور بلکہ
صحافی بھی اسی لیے ہلہ شیری ہوتی ہے نا, کسی کے ساتھ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. صحافیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ جو کچھ روز پہلے ہوا, انتہائی شرمناک. ویری ویل سیڈ بے نظیر, تھینک یو سو مچ جی. مظہر عباس صاحب سے کرتے ہیں اگلا سوال. مظہر صاحب, پوچھا جا رہا ہے کہ ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق اور جے شنکر کا مصافحہ ہوا. جب سیاسی رہنما ہاتھ ملا سکتے ہیں تو کرکٹرز کے درمیان رابطے کیوں ممکن نہیں ہو پاتے؟ دیکھیے, یہ میرا خیال ہے 1 جنوری کی سب سے بڑی خبر بھی تھی اور اس سال کا بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو ہم نے پچھلے سال دیکھا کہ خاص طور پہ کرکٹ کے حوالے سے یہ بہت ہائی لائٹ ہوئی کہ ہماری جو انڈین کرکٹ ٹیم ہے اس نے ہاتھ نہیں ملایا, محسن نقوی صاحب سے ٹرافی وصول نہیں کی انہوں نے. اس کے بعد بھی ہم نے ایون خواتین کرکٹرز میں بھی انڈین وہ دیکھا. اس بیک ڈراپ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ہاتھ ملانا جو ہے وہ بڑا ایک طریقے سے بہت ہی ایک پازیٹیو جیسچر تھا. اور جس سرزمین پر وہ ہاتھ ملایا گیا وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور پھر ظاہر ہے ان کے اس سے پہلے یہی وزیر خارجہ تھے غالباً جب بلاول بھٹو گئے تھے بنگلہ دیش نہیں کہیں اور, تو انہوں نے صرف جو ہے وہ ان سے شیک ہینڈ نہیں کیا تھا. یہاں شیک ہینڈ کرنا انڈین فارن گوا میں کانفرنس کے لیے گئے تھے نا, جی یہاں شیک ہینڈ کرنا میرا خیال ہے اب اس میں انڈین سوچ میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے. کیونکہ ظاہر ہے کوئی ایک عام سا شیک ہینڈ ہوتا تو کتنی نہیں, فارن منسٹر کا پاکستان کے جو ڈیلیگیشن کا اس کے ہیڈ اسپیکر قومی اسمبلی سے ہاتھ ملانا, ایک اچھے جملوں کا تبادلہ کرنا, یہ میرا خیال ہے اس کو لیا جائے تو پازیٹیو ہی لیا جانا چاہیے. ویسے تو کہتے ہیں کہ دوست ہوتا نہیں ہاتھ ملانے والا, لیکن یہ کیا ٹرانسلیٹ ہوگی اس میں, کیونکہ انڈین پاکستان میں ایک دم جیسے ہی بات چیت شروع ہوتی ہے ایک دونوں طرف سے دونوں سائڈ سے ایک کیمپینز شروع ہو جاتی ہیں اور وہ پرانی چیزیں یاد دلانی شروع کر دیتے ہیں, چیزیں آگے بڑھانی. انڈیا کو اس وقت انیشیٹو لینا ہے کہ وہ ڈائلاگ چاہتے ہیں ٹاکس کے حوالے سے نہیں, اور اس کا پاکستان کی طرف سے پہلے بھی پازیٹیو رسپانس رہا ہے اور اب بھی امید یہی ہے کہ رہے گا. تو میرا خیال ہے ایک اچھی پیش رفت کہہ سکتے ہیں 2026 کی. ٹینشن بہت نظر رکھنی ہوگی اس کے اوپر کہ آگے ٹرن آؤٹ کیسے, لیکن اس کو ہمیشہ ایک پازیٹیولی لینا چاہیے. انٹرسٹنگ, تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اعزاز سید صاحب, آپ سے پوچھا جا رہا ہے اسلام آباد میں بلدیاتی قانون میں ترمیم اور وارڈز کی تعداد بڑھانے کے لیے آرڈیننس لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کیا آرڈیننس کے ذریعے اس ترمیم کا فیصلہ درست طریقہ ہے؟ اور سر یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا, کیا یہ جو بلدیاتی قانون میرا خیال اب کیبنٹ میں بھی چلا گیا ہے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں, یہ اچھا قانون ہے کیا؟ میرا خیال میں سب سے بری بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں بھی بلدیاتی جو انتخابات ہیں ان کو ڈیلے کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے. اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے بھری عدالت میں کھل کر کہا تھا کہ وہ اسلام آباد میں لازمی بلدیاتی انتخابات کروائیں گے, اور کچھ اسی طرح کے ریمارکس انہوں نے پنجاب کے بارے میں بھی دیے تھے. تو پنجاب میں بھی قانون تبدیل کر دیا گیا اور اس کو تبدیل کرنے کی بات کی گئی, اور اسلام آباد میں بھی اب یہی کام کیا جا رہا ہے جو کہ بڑا ہی افسوسناک ہے. اسلام آباد کو عملی طور پر بیوروکریٹس کے حوالے کیا ہوا ہے, جس کے نتیجے میں اسلام آباد کی گرینری بھی تباہ ہو رہی ہے اور پراپر پلاننگ بھی نہیں ہو رہی. اسلام آباد کو منتخب عوامی نمائندوں کی اشد ضرورت ہے. اسلام آباد میں آئے روز آبادیاں اکھاڑی جا رہی ہیں, اور اسلام آباد انکلیو ملک آباد کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر لوگوں کے پاس مالکانہ حقوق ہیں اور ان کی آبادی کو ختم کیا جا رہا ہے کیونکہ پڑوس میں شاید کوئی اور آئی انڈرسٹینڈ آپ کی گفتگو سے مجھے تاثر یہ ملا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے اب یہ بلدیاتی الیکشنز ڈیلے کروانے کی ایک کے لیے قدم ہے. جی بالکل, میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ بلدیاتی انتخابات کو ڈیلے کرانے کی اٹیمپٹ ہے. یہ انتخابات ہونے چاہیے, اور اسلام آباد میں جو ایک آبادی کو ہٹایا جا رہا ہے جن کے پاس لوگوں کے پاس مالکانہ حقوق ہیں, میرے خیال میں جب عوامی نمائندے ہوں گے اسلام آباد کی وہ قیادت کریں گے, وہ اس بات کا بہتر طریقے سے فیصلہ کریں, وہ عوام کو بھی سنیں. ابھی تو آپ نے بیوروکریٹس کو دیا ہوا ہے جو چاہے وہ کرتے ہیں, تو میرے خیال میں عوام کی پوائنٹ نوٹڈ. اعزاز صاحب معذرت, آپ کو شارٹ کرنا پڑے گا مجھے تھوڑی سی کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے. آگے بڑھتے ہیں. فخر درانی صاحب یہ بتا دیں, ٹرمپ صاحب نے کہا ہے ایران میں ہونے والے مظاہروں پر اگر ایران نے پرامن مظاہرین پر تشدد کیا تو امریکہ ان کے بچاؤ کے لیے آئے گا. آپ اس بیان پر کیا رائے رکھتے ہیں سر؟
بڑا حیران کن بیان ہے، کیونکہ امریکہ کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں کہ جس ملک میں بھی رجیم چینج کی کوشش کی جاتی ہے، امریکہ اسی طرح انسانی حقوق کے نام کے اوپر ہی وہاں پہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہسٹری میں کئی ایگزامپلز ہیں، عراق ہے، لیبیا ہے، افغانستان ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے رجیم چینج اور بنیادی انسانی حقوق کے نام پہ ہی وہاں پہ وہ کیا ہے۔ ایون اگر یہ دیکھا جائے اسرائیل نے جس طرح سے بربریت کا مظاہرہ کیا فلسطینیوں کے اوپر، وہاں پہ تو ایران وہاں پہ تو جو ہے وہ صدر ٹرمپ نہیں گئے ان کے لیے، ان کے بچانے کے لیے۔ تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے جو امریکہ جس طرح سے انسانی حقوق کے نام کے اوپر انٹرفیئر کرتا ہے دوسرے ممالک کی سیاست میں اور دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ابھی تک کی جو ہے وہ سب سے ایک عجیب و غریب قسم کا ان کا بیان ہے کہ وہ ایران میں طلباء کے حوالے سے اگر کوئی تشدد کیا جاتا ہے تو وہ وہاں پہ جا کے انٹرفیئر کریں تو وہ انٹروین۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فخر درانی صاحب، اور اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔